نبی کا پیغام لے کر اجمیر چلا جا اور دنیا سے کہتے دنیا والوں آج کے لیے تم نہیں پیدا کیے گئے ہو بلکہ آج تمہارے لیے پیدا کی گئی۔ معین الدین اجمیر چلے جاؤ اور اجمیر جا کر کے دنیا والوں سے کہو کہ سورج کے آگے نہ جھکا کرو، اس لیے سورج کے لیے تم نہیں پیدا کیے گئے ہو بلکہ سورج تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لہذا میرے کریم نواز یہ تمام مشن لے کر آئے اور اجمیر کی دھرتی کے پردے سے آئے اور آنے کے بعد میرے خواجہ نے اعلان کیا تھا، اے دنیا والوں دیکھ سورج کے لیے تم نہیں پیدا کیے گئے ہو بلکہ تمہارا غلام سورج ہے، آپ کے لیے تم نہیں پیدا کیے گئے ہو بلکہ آج تمہاری ضرورت کے لیے پیدا کی گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے اور آپ کے سب سے خواجہ حضور کریم نواز حیدر ولی وہ بستی میں تشریف لا رہے ہیں۔ سنجر میں میرے کریم نواز پیدا ہوئے، کہاں بولیے؟ سنجر میں۔ اور جس بستی میں کریم نواز پیدا ہوئے ہوں گے بولیے وہ بستی کی لاجواب کون کریم نواز؟ وہ کریم نواز کی حدیث پاک میں آیا، امام احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ اے دنیا والوں جب تمہاری دعائیں نہ قبول ہوا کرے، جب بیماریاں گھر سے نہ جایا کرے تو تم اجمیر چلے جایا کرو، اجمیر چلے جایا کرو۔ کیوں؟ اجمیر کے اندر وہ ذات مقدس ہے کہ خواجہ کی چوکھٹ پر آج تک اتہاس گواہ ہے، جو جاتا ہے کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا ہے۔ جواہر لال نہرو گیا، کب بات سے حضور مجھے حکومت چاہیے، بولے سبحان اللہ۔ اسے حکومت مل رہی، اگر بے اولاد کے لیے جا رہا ہے تو اولاد مل رہی ہے، اگر شہنشاہی کے لیے جا رہا ہے شہنشاہی مل رہی ہے۔ اور یہاں تک آئے لوگوں میرے خواجہ نے دنیا کو دلیل دے دیا، اے دنیا والوں تیرے خواجہ کے اندر اللہ نے وہ پاور دیا ہے کہ اگر ہجرا اولاد کے تمنا لے کر آتا ہے تو ہجرے کو بھی تیرا خواجہ محروم نہیں واپس کرتا ہے۔ ہجرے کو بھی میرے خواجہ اولاد کی نعمت عطا فرما رہے ہیں۔ میرے غریب نواز کے آستانے پر ایک عورت آئی، محی الدین بھائی عورت آئی اور چوکھٹ پر سر رکھا، کہا حضور ایک اولاد عطا فرما دی، بولیے سبحان اللہ، ایک اولاد سرکار عطا فرما دے۔ رو رو کر کے عورت دعائیں مانگتی رہی، چند دن گزرے خواجہ نے اس کو ایک لڑکا عطا فرما دیا، ایک لڑکا ہوا، ہونے کے بعد اب اس عورت کا ریکارڈ بن گیا کہ ہر سال خواجہ کے عرس میں وہ خواجہ کے دربار میں حاضر ہوتی تھی۔ وہی خواجہ سے مانگے ہوئے اولاد کو لے کر جب کریم نواز کی بارگاہ میں آتی، لڑکا بڑا ہو گیا، ایک مزار تھی خواجہ کریم نواز کے آستانے کے پاس، لڑکا کھڑا ہوا اور کھڑے کھڑے مزار پر اس نے پیشاب کر دیا، کھڑے کھڑے پیشاب کر دیا۔ پیشاب کرنا تھا، اللہ کے ولی نے اس بچے کو اتنی دیر سے اٹھایا اور پٹک دیا، اور جب پٹکا ماں کی ممتا دوڑی ہے، تمام قوم دوڑی ہے، بچے کو اٹھایا، لفظ دیکھا اس بچے کا انتقال ہو چکا ہے۔ ماں کی ممتا تڑپ گئی اور مرے ہوئے بچے کو اٹھایا، خواجہ کی چوکھٹ پر ڈال دیا، کہے میرے خواجہ اگر لینا تھا اولاد میری تو تو نے دیا کیا تھا؟ اے میرے خواجہ اگر اولاد لینا تھا تو دیا کیوں، اور دیا تھا تو لیا کیوں؟ اتنا کہا میرے قریب نواز کہ تربت مبارک سے حرکت ہوئی، مرا ہوا بچہ اس عورت کا زندہ ہو گیا، اور دیکھا جس قبر پر جس مزار پر اس بچے نے پیشاب کیا تھا وہ قبر پھٹی، اور پھٹنے کے بعد ایک اللہ کا ولی نکلا۔ میرے قریب نواز فرماتے ہیں اے ولی اے تو کون ہے؟ اسے بتائے معین الدین میں فلاں بزرگ ہوں اور اس کو میں نے پھٹکا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میری مزار پر اس نے پیشاب کر رکھا ہے۔ غریب نواز نے کیا کہا ہے؟ سبحان اللہ۔ غریب نواز فرماتے ہیں بزرگ صاحب سنو، اگر میرے عاشقوں کو معاف کرنے کا ڈھنگ اگر تمہارے اندر ہے
तो मोइनुद्दीन के कदमों पर रहने की इजाजत है। और अगर मेरे आशिकों की गलती माफ करना अगर तुम्हारी खिदमत में नहीं हो तो मोइनुद्दीन के कदम पर तुम्हें रहने की इजाजत नहीं है, तुम कहीं और जाके अपना इंतजाम करो। अल्लाह, वो गरीब नवाज चांद की जब 1 तारीख शुरू हुई, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, कई दिन का वक्त गुजर गया, मेरे गरीब नवाज अपने हुजरे में चले गए। मुरीदों से कहा तुम सब के सब मेरे दरवाजे पर रुको और कोई अंदर आएगा नहीं। कहा हुजूर क्यों? कहा मुझे कुछ खुदा से खास बातें करनी है। बस मिसाल मैं बोल रहा हूँ गरीब नवाज का इंतकाल कैसे हो। मेरे गरीब नवाज फरमाते कुतुबुद्दीन दिन यहीं पर खड़े हो जाओ, मेरे चाहने वालों तो दरवाजे पर खड़े रहो, न तुम आना अंदर और न किसी को आने देना। अच्छा, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमाते हैं कि काफी देर तक एक दिन अल्लाहू अल्लाहू की आवाज आती रही, दूसरे दिन जो है आवाजें आती रही और मुझे पता नहीं गरीब नवाज के अलावा कमरे के अंदर कोई था नहीं, मगर मेरे गरीब नवाज बार बार वालेकुम अस्सलाम की सलाएं बंद कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और फरमाते हैं जैसे चांद की 6 तारीख आई, 6 रजब आई, दोपहर से गरीब नवाज के कमरे से आवाज आना बंद हो। तो मुरीदों ने कहा वजह क्या है कि अभी तक खुदा को याद करने की आवाज आ रही थी, अब नहीं आती। कुंडी खटखटाया, अंदर से कोई आवाज न आई। मुरीदों ने फिर 6 रजब को यानी ख्वाजा की कल जो छठी थी, 6 रजब को दरवाजा तोड़ा गया और तोड़ करके क्या देखा गया कि ख्वाजा गरीब नवाज आप अपनी चारपाई पर लेटे हैं और आपके सर से पानी के कतरे टपक रहे हैं, पानी के कतरे टपक रहे हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमाते हैं ऐसा लग रहा था कि मेरे गरीब नवाज को किसी ने गुस्ल देकर चारपाई पर लिटा दिया, गुस्ल देकर चारपाई पर लिटा दिया हो। और ऐसा लग रहा था कि मेरे गरीब नवाज को मुश्क अंबर के खुशबू के समंदर से किसी ने गुस्ल दे दिया हो, ऐसे खुशबू आ गई। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमाते हैं कि थोड़ी देर के बाद